الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو صلح حدیبیہ سے متعلق جاری ہے اور بالخصوص ہماری گفتگو صلح حدیبیہ کے موضوع پر اس نقطے پر پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا تھا، اور یہ خواب ایسا خواب تھا کہ جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف عمرے کے مقصد سے نکلے۔ اس خواب میں کیا تھا؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یقیناً اللہ اور اس کے رسول نے سچ قرار دیا، اللہ نے اپنے رسول کا خواب کیا ہے؟ سچ قرار دیا، حق تھا رسول کا خواب۔ جب رسول نے یہ خواب دیکھا کہ تم سب مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہو اللہ کے حکم سے، امن و امان، بے خوف نڈر ہو کر، مسجد حرام داخل ہونے کے بعد محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم اپنے سر کے بالوں کو کٹوا رہے ہو، منڈوا رہے ہو، بالکل ختم کر رہے ہو، اور بعض اپنے سر کے بالوں کو چھوٹا کرا رہے ہیں۔ یعنی عمرے میں جو عمرے کا آخری عمل ہوتا ہے سر کے بالوں کو نکالنا، اور سر کا بال جو نکالا جائے اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، مکمل طور پر سر کے بالوں کو نکال دیا جائے، منڈوا دیا جائے، ایک تو یہ عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ منڈوانے کے بجائے سر کے بالوں کو چھوٹا کر دیا جائے، تقصیر جسے کہتے ہیں۔ دونوں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کی اجازت ملتی ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ سر کے بالوں کو منڈوانا یہ زیادہ اہم عمل ہے، یہ زیادہ اہم عمل ہے۔ المہم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھایا گیا کہ تم عمرہ کرو گے، عمرہ کے بعد کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر کے بالوں کو کیا منڈواؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے، صحابہ کرام کا بھی اس پر ایمان تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب تھا یہ ایک وحی کا مقام رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا، اور اسی خواب پر عمل کرنے کے مقصد سے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف نکلے، اور جب مکۃ المکرمہ پہنچے تو معلوم پڑا کہ کفار قریش مکہ ہمیں مسجد حرام تک پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ مسجد حرام تک پہنچنا اس سے ہمیں روک دیا گیا ہے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ المہم مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، کچھ ایام ادھر تھے، یہاں تک کہ آخری میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سال تم ایمان والو عمرہ نہیں کرو گے، عمرہ اگر کرنا ہے تو اگلے سال کیا جائے، اس سال ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے مسجد حرام تک پہنچنے کی، اور ہمارے تمہارے درمیان کیا ہے؟ صلح ہوگا، جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اب ادھر جب عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور صلح کی بات ہو گئی، تو اب ادھر صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے کہ کیا بات ہے کہ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا پیش نہیں آیا، جو خواب دکھایا گیا ویسے ہی معاملہ پیش نہیں آیا۔ ہم تو اسی خواب پر عمل کرنے کے مقصد سے نکلے کہ ہم عمرہ کریں، لیکن عمرہ کرنے سے ہمیں روک دیا گیا، آخر کار اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو جواب میں، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ کو ان باتوں کا علم تھا جس کا علم تمہیں نہیں ہوا۔
یعنی تمہیں مکہ المکرمہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا، مسجد حرام تک، یہ ایک اچھی بات تھی تمہارے لیے، اگرچہ بظاہر تمہیں ناگوار گزرا ہو، ناپسند ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند تھی۔ کیوں؟ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ کو ان باتوں کا علم ہوا جن کا علم تمہیں نہیں تھا۔ اگر تم داخل ہوتے کفار مکہ کے منع کرنے کے باوجود تو قتل ہوتا آپس میں ایک دوسرے کا، خون خرابہ ہوتا، اور اسی طرح تمہیں اپنے ان ایمان والے بھائیوں کا علم نہیں جو مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، ایمان لے آئے ہیں تمہارے ہجرت کے بعد، لیکن ہجرت وہ خود نہیں کر سکے، ہجرت کرنے سے مجبور ہیں، تمہیں ان کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں علم نہیں، تم مکہ میں زبردستی گھستے اور لڑائی ہوتی، خون خرابہ ہوتا، قتال ہوتا، تو بہت عین ممکن تھا کہ تم اپنے ایمان والے ان بھائیوں کو جن کے ایمان کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں، تم ان کا بھی کیا ہے، قتل کر دیتے۔ اللہ کو اس کا علم تھا، اسی لیے تمہیں ان باتوں کا علم نہیں جن کا علم اللہ کو تھا۔ اللہ نے اس لیے تمہیں کیا ہے، عمرہ کرنے سے کیا ہے، مسجد حرام تک پہنچنے سے کیا ہے، تمہیں روک دیا گیا۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمرے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھی کامیابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت ہی اچھی کامیابی سے نوازا۔ یہ اچھی کامیابی سے مراد صلح حدیبیہ، اللہ نے اسے فتح قرار دیا ہے، فرمایا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، ایک بہترین اور جلدی آنے والی کامیابی سے، فتح سے اللہ نے نوازا۔ کیوں یہ کامیابی تھی صلح حدیبیہ؟ صلح حدیبیہ اس لیے کامیابی تھی ایمان والوں کے حق میں کیونکہ جب ایمان والے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی تعداد 1500 تھی، 1500 1400 کے لگ بھگ ان کی تعداد تھی، لیکن صلح کے بعد سے لے کر اور فتح مکہ سے پہلے پہلے یہ 2 سال کے اندر اندر ایمان والوں کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ غور کریے، صرف 2 سال میں، یعنی صلح حدیبیہ اور فتح مکہ تک، یہ درمیان کا جو وقت ہے، اس درمیان ایمان والوں کی تعداد 10,000 ہو گئی، حالانکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صرف 1,500 تھی۔ یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی تھی یہ، اور یہ کامیابی کیسے ہوئی؟ کیونکہ صلح میں یہ بات پیش تھی کہ ایمان والے کفار کے ساتھ مخلوط ہو سکتے ہیں، آپس میں مل جل سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، حالانکہ پہلے ایک دوسرے سے ملنے جلنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن جب اس بات کا دروازہ کھل گیا کہ آپس میں ایمان والے اور قریش مکہ کے لوگ، کفار مکہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل سکتے ہیں، بات چیت گفتگو ہو سکتی ہے، تو ادھر ایمان والوں کو بہترین موقع ملا دعوت دینے کا، اسلام پیش کرنے کا، تو اس کی برکت سے ایمان لاتے گئے، یہاں تک کہ فتح مکہ تک 10,000 کی تعداد ایمان والوں کی ہو گئی۔ تو یقیناً اگر عمرے کا موقع تمہیں نہیں دیا گیا، عمرے سے تمہیں روک دیا گیا، لیکن اس کے بدلے میں جو صلح ہوا، وہ صلح ایک ایسا عمل تھا کہ تمہارے حق میں ایک بہت ہی بہترین کامیابی تھی۔ کامیابی اس طرح کہ تمہاری تعداد میں اضافہ ہوا تمہاری دعوت کی برکت سے، کہ تمہاری تعداد صلح حدیبیہ کے موقع پر 1,500، 1,400، 1,500 لگ بھگ تھی، لیکن فتح مکہ تک 2 سال کے اندر اندر تمہاری تعداد کیا ہے، 10,000 کی ہو گئی ایمان والوں کی۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی بڑی کیا ہے، کامیابی تھی۔ رہی بات یہ خواب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اس کی تعبیر حقیقت کیا تھی؟ اس کی تعبیر یہی تھی کہ اگلے سال جو عمرہ ہوا وہ عمرہ اس خواب کی تعبیر تھی، مطلب حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روک دیا گیا، اب اس کے بعد جو اگلے سال جو عمرہ پیش آیا وہ عمرہ اسی خواب کی کیا ہے، تعبیر تھی، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں۔ تو کہنا یہ تھا حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا، یہ خواب اگرچہ فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ خواب کیا ہے، سچا پیش آیا، اگرچہ
1 سال کے بعد. اور جو صلح پیش آیا یہ بھی ایک قسم کی فتح اور کامیابی تھی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے سورہ الفتح میں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا، ہدا یعنی ہدایت لے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور سچا دین بھی لے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دین پر کیا ہے، اس دین کو، دین اسلام کو غالب کر دے. دین اسلام سے پہلے دوسرے ادیان آئے ہیں دوسرے انبیاء کے ذریعے، لیکن دین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری دین بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین، جو شریعت لے کر کے آئے، یہ شریعت آخری شریعت تھی، اور اس شریعت کو، شریعت اسلامیہ کو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام ادیان پر کیا ہے، غالب کیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے گواہی کے لیے. ادھر حضرات اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی مہربانی ہے، اللہ ہی تبارک و تعالی ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی بہت ہی زیادہ خاص محنت سے 1500 کے بدلے تمہاری تعداد اللہ تبارک و تعالی نے 2 سال میں 10,000 تک کر دی. اور یہ صرف برکت تھی تمہارے ایمان کی، تمہارے اخلاص کی. صلح حدیبیہ کے موقع پر تم نے صلح کو، نبی کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے صلح کو مان لیا. یہ اس کی مہربانی تھی کہ اللہ نے تمہیں کیا ہے، کامیابی سے نوازا. اگرچہ جنگ نہیں ہوئی، لیکن تمہاری تعداد میں جو اضافہ ہوتا گیا، یہ چیز ایک ایسی بات تھی کہ تمام غیر اقواموں کو کیا ہے، بہت ہی زیادہ ناگوار گزرا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ ہی کی ذات وہ ذات ہے، ارسل رسوله بالهدى، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالهدى ودين الحق، ہدایت لے کر کے بھیجا، ودین الحق، اور دین حق لے کر کے بھیجا. کیسے ہدایت لے کر کے بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زحمت میں، پریشانی میں اور تنگی میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات لے کر کے آئے تھے جس تعلیمات سے لوگوں کو کیا ہے، ہدایت ملی. قتل و غارت سے آپ نے روکا، چوری کرنے سے روکا، برائی کرنے سے روکا، قطع رحمی سے روکا. اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یقیناً ہدایت تھی. ہر کامیابی کی راہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھایا. تو آپ کی جو تعلیمات تھی، آپ کی جو رسالت تھی، یہ ہدایت. ودین الحق، اور ایک ایسا دین تھا جو کہ دین حق تھا، سچا دین تھا. اس دین کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. اور کیوں یہ دین حق تھا، اور کیوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہدایت لے کر کے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمام دوسرے ادیان، تمام دوسرے دینوں پر کیا ہے، آپ کے دین کو، آپ کی شریعت کو کیا ہے، غلبے سے نوازے اور اسے کیا ہے، واضح کر دے. اسی لیے دین اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد کوئی شریعت قابل قبول نہیں مگر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت. اللہ نے اس طرح جو ہے آپ کی شریعت کو کامیابی سے نوازا کہ آپ کی شریعت آ چکی ہے، رسالت آ چکی ہے. اب اس کے بعد کوئی دین کیا ہے، قبول نہیں، قابل قبول نہیں. ہر ایک کو آپ ہی کی دین کو تسلیم کرنا ہوگا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرنا چاہے، کسی اور دین پر عمل کرنا چاہے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے کیا ہے، وہ دین قبول نہیں ہوگا. هو الذی ومن یبتغی غیر اسلام دین فلن یقبل منہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا
کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے یا وہ ذات ہے جس نے مبعوث فرمایا اپنے رسول کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ہدایت کے ساتھ اور دین حق لے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دوسرے ادیان پر کیا ہے اس کو کیا ہے غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کافی ہے تمام باتوں پر گواہی کے لیے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد عن قریب جلد ہی مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کیا، ایمان والے صحابہ کرام، اور فتح جو ہوا بغیر کسی جنگ کے، بلکہ تمام کفار مکہ قریش مکہ نے جب مسلمانوں کو دیکھا مکہ آتے ہوئے تو ہر ایک نے اپنے آپ کو کیا ہے تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو ایمان والے کے حوالے کر دیا، کوئی جنگ پیش نہیں آئی، کوئی قتل و غارت نہیں، امن و امان کے ساتھ مکہ کو کیا ہے فتح کیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اسی آیت کا مصداق ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے رسول کو بھیجا، اور یہ رسول ہدایت لے کر کے اور حق بات لے کر کے آئے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دوسرے ادیان پر، تمام دوسرے مذاہب پر دین اسلام کو، شریعت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی غالب کرے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے گواہی کے لیے۔ حضرات، سورہ الفتح جس صورت میں صلح حدیبیہ کا قصہ موجود ہے، اسی صورت کے آخری میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی خوبیوں کا ذکر اور ان کی چند اہم صفات کا ذکر فرمایا، اور ان صفات کا ادھر ذکر کرنا اور ان خوبیوں کا ذکر کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام سے کیا ہے راضی ہوا، کیونکہ انہوں نے مشکل سے مشکل وقت تھا صلح حدیبیہ کا، اس موقع پر بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے رسول کی باتوں کو مانا اور جو ہے صلح میں کیا ہے ساتھ دیا۔ اس آیت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، خوبیوں کا ذکر ہے، وہ کیا تعریف اور خوبیاں ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر کیا ہے اگلی نشست، اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم